سردیاں اپنے عروج پر تھیں۔ سردیوں کی وجہ سے تاریکی جلد ہی ہر طرف چھانے لگتی تھی۔ اس وقت شام کے 6 بج رہے تھے، مگر دیکھنے پر یوں لگ رہا تھا گویا آدھی رات ہو چکی ہو۔ مجھے گھر سے ہر صورت 9 بجے نکلنا تھا، اس لیے میں چاہتی تھی امی جلدی سو جائیں تاکہ میں بآسانی گھر سے نکل کر اپنی مطلوبہ منزل پر جا سکوں۔ امی کی طبیعت آج کل کچھ ٹھیک نہیں رہتی تھی، اسی لیے ہوتا کچھ یوں تھا کہ وہ کبھی جلدی سو جاتی تھیں تو کبھی دیر سے سوتی تھیں۔ نیند بھی ان کی کافی گہری ہوتی تھی کہ اگر ایک بار سو جاتی تھیں تو آسانی سے بنا نیند مکمل کیے نہیں اٹھتی تھیں۔ آج میں چاہتی تھی وہ 9 بجے تک سو جائیں، لیکن ان کے انداز دیکھ کر لگ نہیں رہا تھا کہ وہ جلدی سوئیں گی۔ اگر وہ جلدی نہ سوتی تو میں اپنا کام سر انجام نہ دے سکتی۔ جب گھڑی 9:30 بجانے لگی تو میں نے امی سے پوچھا، آپ نے کب سونا ہے؟ یہ سن کر وہ بولی، مجھے نیند نہیں آ رہی، اس لیے میں سلائی کروں گی، پھر تہجد کی نماز پڑھ کر سوں گی۔ ان کے ارادے جان کر میں دنگ رہ گئی، کیونکہ ان کا اشارہ اس طرف تھا کہ انہیں سوتے وقت رات کے 2-3 بج جائیں گے۔ چونکہ سردیاں تھیں اس لیے فجر کی اذان دیر سے ہوتی تھی اور امی 6 بجے نماز ادا کرتی تھیں۔ میں پریشان ہو گئی کہ کس طرح امی کو سلاؤں۔ آج میرا گھر سے جانا بہت ضروری تھا۔ اگر میں امی کو بتا کر جاتی تو وہ اول تو مجھے گھر سے جانے کی اجازت ہی نہ دیتی، اور دوسری بات یہ کہ اگر میں ان کو بتا دیتی کہ میں کہاں جا رہی ہوں تو وہ مجھ سے سخت ناراض ہو جاتی۔ ان کو سلانے کا میں نے دوسرا راستہ اختیار کیا۔ میں چوری چھپے اپنے پرس کی جیب سے نیند کی دوا نکال کر لے گئی اور 2 کپ چائے بنا لی۔ چونکہ میں نے ساری رات جاگنا تھا اس لیے چائے پینا بہت ضروری تھا۔ چائے میں کیفین ہوتی ہے جو نیند کو دور بھگا کر انرجی پیدا کرتی ہے۔ خیر، امی کے کپ کے اندر میں نے نیند کی دوا ملا دی تھی۔ چائے لے کر میں ان کے کمرے میں گئی تو وہ بڑا خوش ہوئے، کہنے لگی، میرب، مجھے واقعی چائے کی بڑی طلب ہو رہی تھی، تیرا بہت شکریہ، تو نے مجھے چائے بنا کر دی۔ امی میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے بولی۔ میں فقط مسکرا دی۔ خیر، انہوں نے چائے کا کپ لبوں سے لگایا تو میں بھی تھوڑے تھوڑے گھونٹ لے کر چائے اپنے اندر انڈیلنے لگی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ جہاں میں جا رہی ہوں وہاں جا کر مجھے تھوڑی سی بھی نیند آئے۔ میں انہی سوچوں میں گم تھی جب امی نے چائے ختم کر لی۔ میں نے وقت دیکھا تو 10 بجنے والے تھے۔ میں امی کو دیکھ رہی تھی، ان کی آنکھوں میں نیند واضح ہو رہی تھی۔ صرف تھوڑی سی انہوں نے سلائی کی، پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے کہا وہ سونا چاہتی ہیں، اب انہیں نیند آ گئی ہے۔ یوں انہوں نے کمرے کی لائٹ بجھا دی اور بیڈ پر لیٹ گئی۔ جب میں نے تسلی کر لی کہ انہیں گہری نیند آ گئی ہے تو میں نے انہیں 2-3 بار آواز بھی دی، مگر ان کے وجود میں کوئی حرکت نہ ہوئی۔ وہ خراٹے لے کر سو رہی تھیں۔ میں بھاگ کر دوسرے کمرے میں آئی، الماری میں سے اپنا نیا ٹاپ اور جینز نکال کر پہنا، بال کھلے چھوڑے اور میک اپ کیا۔ اس کے بعد عبایا پہنا اور نقاب کیا تاکہ کوئی مجھے پہچان نہ لے۔ یوں میں اپنے ہینڈ بیگ میں اپنا فون، گھر کی چابی اور پیسے وغیرہ رکھ کر گھر سے باہر نکل آئی۔ آج میں پہلی مرتبہ وہاں جا رہی تھی، اس لیے تھوڑی نروس بھی تھی۔ راستے میں نے مشی کو اس کے گھر سے پک کیا اور ہم دونوں ایک رکشے میں بیٹھ کر نکل پڑی۔ جس جگہ ہمیں جانا تھا ہم اس سے تھوڑا پیچھے ہی اترے تھے۔ اس کے بعد رکشے والے کو کرایہ دے کر ہم آگے نکل پڑے۔ مشی بھی اس وقت نقاب اور عبایا میں تھی۔ ہم دونوں گھر والوں سے چوری یہاں آئی تھیں۔ کچھ دیر پیدل چلنے کے بعد ہم ایک کلب میں داخل ہوئیں جس کے اندر سے آتی روشنیوں نے ہمارا استقبال کیا۔ کلب سے باہر تو گہری تاریکی کا راز تھا، مگر کلب کے اندر آ کر صبح کا سما لگتا تھا۔ کلب کے اندر دن چھایا ہوا تھا۔ یہاں آتے ہی گانوں کے فکروں نے ہمارے کانوں میں رس گھولا۔ دھیما دھیما میوزک ماحول کو پرفسوں بنا رہا تھا۔ رنگ برنگی بتیوں سے ماحول میں الگ ہی رنگ گھل رہے تھے۔ یہاں آتے ہی ہم واش روم چلی گئیں جہاں بڑے بڑے آئینے نصب تھے۔ ہم نے یہاں عبایا اور نقاب اتارا اور اپنا حلیہ درست کیا۔ ہماری چند دوستیں پہلے ہی یہاں تھیں، اس کے علاوہ ہمارے بوائے فرینڈز بھی یہاں آ چکے تھے۔ یہاں کا ماحول مجھے بہت اچھا لگا تھا اور میں بڑا خوش ہوئی تھی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ یہ رات میری خوشی کی آخری رات تھی، اور اب جو ہونے والا تھا وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ مجھ پر وبال ڈالنے والا تھا۔ اپنا میک اپ اور بال درست کرنے کے بعد ہم دونوں باہر آ گئیں۔ سامنے ہی مجھے اپنا بوائے فرینڈ افنان آتا ہوا نظر آیا۔ میں نے اس سے ہاتھ ملایا۔ اس نے آج مجھے یہاں بلایا تھا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما، ایک دوسرے کے گرد بازو حائل کر کے ڈانس کے اسٹیپ لینا شروع کیے۔ وہاں سب لڑکے لڑکیاں آپس میں دوست تھے اور اسی طرح ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ڈانس کرنے میں مصروف تھے۔ ہمارے پیچھے کوئی انگلش سانگ لگا ہوا تھا۔ ڈانس کے بعد ہم دونوں باتیں کرنے چیئر پر بیٹھ گئے۔ وہاں ایک ویٹر آیا جس نے ہمیں کولڈ ڈرنک سرو کی۔ میرے لیے یہ سب نیا تھا، اس لیے میں تھوڑا گھبرا رہی تھی، مگر پھر مجھے یہاں مزہ آنے لگا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اگلی مرتبہ بھی میں یہاں افنان کے کہنے پر ضرور آؤں گی۔ میرے علاوہ میری دوستیں، خاص طور پر مشی بھی اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ انجوائے کر رہی تھی۔ کافی دیر یہ محفل سجی رہی اور پھر رات کے 3 بجے سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو نکل پڑے۔
میں نے دوبارہ عبایا اور نقاب کر لیا۔ میرے بوائے فرینڈ افنان نے مجھے اپنی گاڑی میں میرے گھر سے تھوڑا پیچھے ڈراپ کیا تھا۔ میں گاڑی سے اتر کر گھر کی طرف چل پڑی۔ افنان بھی گاڑی موڑ کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ جب میں تھوڑا آگے گئی تو اچانک ایک آدمی میرے سامنے آ گیا۔ اسے دیکھ کر میں ڈر گئی کیونکہ وہ اچانک آیا تھا اور انتہائی غصے میں مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے مجھے خوف آ رہا تھا۔ اسٹریٹ لائٹس جل رہی تھیں جس وجہ سے میں اس کا چہرہ بآسانی دیکھ سکتی تھی۔ تم نے بالکل اچھا نہیں کیا، اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا، وہ بھیانک سی آواز میں بولا اور وہاں سے چلا گیا، جبکہ میں دنگ رہ گئی کہ وہ کیا کہہ کر گیا تھا۔ وہ کون تھا؟ میں تو اسے نہیں جانتی تھی۔ میں ہکا بکا رہ گئی اور گھر کے اندر چابی سے تالا کھول کر داخل ہوئی۔ امی ابھی تک سو رہی تھیں۔ میں نے جلدی سے کپڑے تبدیل کیے، ہاتھ منہ دھو کر امی کے ساتھ بیڈ پر لیٹ گئی۔ میرے ذہن میں ہنوز وہی آدمی بار بار آ رہا تھا۔ وہ کون تھا میں نہیں جانتی تھی، شاید ہمارے محلے کا ہوگا، لیکن آج سے پہلے تو میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ پھر وہ مجھے کیسے جانتا تھا؟ کیا اس نے میرا پیچھا کیا تھا اور وہ جانتا تھا کہ میں کلب میں گئی تھی؟ شاید اسی لیے وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے اچھا نہیں کیا۔ اس کے علاوہ میں نے سوچا کہ اگر اس نے میری امی کو کچھ بتانے کی کوشش کی تو میں فوراً مکر جاؤں گی۔ مجھے یقین تھا امی اس پر نہیں بلکہ مجھ پر یقین کریں گی۔ یہی سب سوچتے ہوئے میں سو چکی تھی اور مجھے خبر بھی نہ ہوئی۔ تھکاوٹ بھی کافی ہو چکی تھی۔ ایک ہفتے تک جب اس آدمی کا کہیں نام و نشان نہ رہا تو میں مطمئن ہو گئی کہ وہ نہیں آئے گا، اور یہ خیال بھی آیا کہ شاید اس نے غلط فہمی میں مجھ سے وہ بات کرتی ہوگی۔ یہ سب اسے کسی اور لڑکی کو کہنا ہوگا۔ ویسے بھی میں تو نقاب میں تھی، سو اسے پہچاننے میں غلطی ہو گئی ہوگی۔ یہ سب سوچ کر میں مطمئن ہو گئی کہ یہ خیال میرے دماغ میں پہلے کیوں نہیں آیا۔ رات کو میں افنان سے بات کر رہی تھی۔ میرا تعلق لاہور شہر سے تھا اور یہیں میں پلی بڑھی تھی۔ ابو کا انتقال ہو گیا تھا اور ان کے انتقال کے بعد سے امی نے کپڑے سلائی کرنا شروع کر دیے تھے۔ ویسے تو ابو کی پینشن ہر مہینے آتی تھی، لیکن امی سلائی کرنا اس لیے شروع ہو گئی تھیں تاکہ وہ میرے لیے جہیز بنا سکیں اور اچھی جگہ میری شادی کر سکیں۔ جب ابو کی وفات ہوئی تب میں 15 سال کی تھی۔ ان کی وفات کو 5 سال گزر چکے تھے۔ اب میں 20 سال کی ہو گئی تھی۔ 14 جماعتیں میں نے پڑھ لی تھیں۔ یونیورسٹی میں ہی میری دوستی افنان سے ہو گئی تھی۔ دراصل افنان بہت امیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، یہی وجہ تھی کہ میں اس کی طرف مائل ہو گئی۔ میں یونیورسٹی آنے سے پہلے ایسی لڑکی ہرگز نہیں تھی اور نہ میں نے کبھی کسی لڑکے سے دوستی کی تھی، مگر جب سے میری دوستی مشی سے ہوئی تھی میں اس کے گروپ میں شامل ہو گئی تھی۔ پھر یوں ہی میری دوستی اس کے توسط سے افنان سے ہو گئی۔ مشی کا اپنا بھی ایک بوائے فرینڈ تھا، سو اس نے میری بھی دوستی افنان سے کروا دی، اور جب مجھے معلوم ہوا کہ افنان بہت امیر ہے تو پھر میرے دل میں واقعی اس سے دوستی کی خواہش نے جنم لے لیا۔ جب وہ مجھے مہنگے مہنگے تحفے دیتا تھا تو میرا دل بڑا خوش ہوتا تھا۔ سچ کہوں تو ایک طرح سے میں لالچ میں آ گئی تھی، بس اس لیے اس سے دوستی کی تھی۔ اور اب اتنے عرصے بعد اس نے کچھ دن پہلے مجھے کلب میں بلایا تھا اور میں چلی گئی تھی۔ پہلے تو میں ڈر رہی تھی، لیکن اب میرا ڈر نکل گیا تھا۔ اب میں سوچ رہی تھی کہ اگلی مرتبہ بھی میں وہاں ضرور جاؤں گی۔ اس وقت رات کے 11 بج رہے تھے۔ امی سو گئی تھیں۔ اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں چھت پر آ گئی۔ چھت 3ری منزل پر تھی۔ وہاں میں چہل قدمی کرتے ہوئے کال پر افنان سے باتیں کر رہی تھی۔ اس وقت ہر جگہ سناٹا چھایا ہوا تھا اور وحشت ناک ماحول بنا ہوا تھا۔ میرے گھر کے آس پاس درخت تھے اور چھت کے سامنے بھی ایک بڑا گھنا درخت تھا۔ بات کرتے کرتے اچانک میں کانپ اٹھی کیونکہ سامنے درخت پر کوئی وجود الٹا لٹکا ہوا نظر آیا۔ درخت کا میرے گھر سے فاصلہ تقریباً 10 سے 15 فٹ تھا۔ میں دہل کر رہ گئی۔ جب دوبارہ غور سے دیکھا تو وہاں کچھ نظر نہیں آیا۔ میں نے سوچا شاید میرا وہم ہوگا، اس لیے میں افنان سے بات کرنے میں مشغول ہو گئی۔ افنان مجھ سے ملنے کی بات کر رہا تھا، اس لیے میں اس سے ملنے کا وقت اور جگہ ڈیسائیڈ کر رہی تھی۔ اس سے بات کرنے کے بعد میں نیچے آ گئی اور امی کے ساتھ لیٹ گئی۔ نیند تو مجھے آ گئی تھی، مگر ایک وحشت انگیز خواب نے مجھے خوف زدہ کر دیا۔ میں نے خواب میں دیکھا وہی آدمی جو اس دن مجھے کہہ رہا تھا کہ انجام اچھا نہیں ہوگا، وہ آج میرے خواب میں بھی آ گیا تھا۔ وہ عجیب طرح سے مجھے دیکھتے ہوئے غرا رہا تھا۔ اس کا چہرہ عجیب سا تھا اور اس پر نہایت ہولناکی تھی۔ آج بھی وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ تم ٹھیک نہیں کر رہے۔ یہی بات کہتے ہوئے وہ اچانک میرے بہت نزدیک آ گیا اور میرا گلا دبانے لگا۔ میری آنکھیں ابل پڑیں اور میں مرنے کے قریب آ گئی۔ میری چیخ نکل گئی۔ میں ایک دم اٹھ گئی۔ شکر تھا کہ یہ خواب تھا، ورنہ میں خوف سے ہی مر جاتی۔ میں گہرے گہرے سانس لے کر خود کو پرسکون کرنے لگی۔ میں نے امی کو دیکھا تو وہ سوئی ہوئی نظر آئی۔ ویسے بھی ان کی نیند اتنی گہری ہوتی تھی کہ کسی کی چیخ سے تو کیا گولی چلنے کی آواز سے نہیں اٹھتی تھی۔ اس وقت تہجد کا وقت ہو رہا تھا۔ دور کہیں سے اذانوں کی آواز آ رہی تھی۔ مجھے نیند کافی آ رہی تھی، اس لیے میں سونے کے لیے لیٹی۔
لیکن حیرانی ہوئی جب دیکھا کہ امی خود بخود اٹھ کر ایک دم سے بیڈ سے نیچے اتر گئیں اور کمرے سے باہر جانے لگی۔ امی آپ کہاں جا رہی ہیں؟ میں نے ان سے پوچھا، لیکن انہوں نے مجھے کوئی جواب نہ دیا اور وہاں سے چلی گئیں۔ میں حیران ہوئی کہ امی نے میرے سوال کا جواب کیوں نہیں دیا۔ خیر میں اٹھ کر ان کے پیچھے چلی گئی اور ان کو آواز دی، مگر انہوں نے نہ کوئی جواب دیا نہ ایک پل کے لیے رکی۔ وہ دوسرے کمرے میں جا کر واش روم گئیں اور وہاں سے وضو کر کے باہر آئیں اور نماز پڑھنے لگی۔ انہوں نے کمرے کی لائٹ بھی نہیں جلائی تھی۔ میں حیران پریشان کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی کہ امی مجھے جواب کیوں نہیں دے رہی، اور اوپر سے ہوا یہ کہ نماز پڑھنے کے بعد وہ وہیں جائے نماز پر لیٹ کر سو گئی۔ انہوں نے نہ میری طرف دیکھا نہ کوئی جواب دیا۔ یہ بات میرے لیے واقعی پریشانی کی تھی۔ اگلی صبح اٹھ کر میں نے جب امی سے پوچھا کہ آپ رات کو تہجد کے وقت نماز پڑھنے اٹھی تھی لیکن آپ نے میری بات کا کوئی جواب ہی نہیں دیا، نہ میری کوئی بات سنی۔ یہ بات سن کر امی مجھے حیرت سے دیکھنے لگی، بولیں کہ میرب میں تو ساری رات سوئی رہی، میں نے تہجد کی نماز نہیں پڑھی، تو نے کوئی خواب دیکھا ہوگا۔ ان کی بات سن کر میں ٹھٹک گئی۔ میں نے انہیں اپنی بات کا یقین دلانا چاہا مگر وہ یقین کرنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ میں یہ تو نہیں مان سکتی تھی کہ میں نے رات کو وہ سب خواب میں دیکھا تھا۔ البتہ میں یہ ضرور سوچ رہی تھی کہ شاید امی نیند میں اٹھ کر نماز پڑھ رہی ہوں گی۔ ویسے بھی وہ بہت نیک تھیں، 5 وقت کی نمازیں اور نفلی نمازیں بھی پڑھتی تھیں، جبکہ میں کوئی نماز نہیں پڑھتی تھی۔ مجھے دین میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں نہیں جانتی تھی میرے اوپر کیا قیامت ٹوٹنے والی تھی۔ اسی طرح ایک دن اچانک ہی امی کی طبیعت بگڑ گئی اور وہ ہسپتال میں ایڈمٹ ہو گئی۔ میں بہت روتی تھی کیونکہ مجھے واقعی امی سے بڑا پیار تھا۔ ہسپتال میں رات رہنے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے مجبوراً میں گھر آ گئی۔ میں نے رات کو واپس آ کر افنان کو فون کیا اور اپنی امی کے بارے میں بتایا۔ اس نے مجھے حوصلہ دیا تو مجھے تھوڑی تسلی ہو گئی اور میں نے فون بند کر دیا۔ اب مجھے نیند آ رہی تھی۔ میں ابھی نیند کی وادیوں میں ہی اتری تھی کہ اچانک مجھے کھٹ پٹ کی آواز آئی۔ میری نیند چونکہ کچی تھی اس لیے میں اٹھ کر بیٹھ گئی، مگر تھکاوٹ کی وجہ سے میں ابھی بھی نیند کے زیر اثر تھی۔ میں نے دیکھا کمرے کے اندر کوئی داخل ہو رہا تھا۔ میں ڈر گئی کہ شاید کوئی چور ہے، لیکن حیرت تب ہوئی جب میں نے نائٹ بلب کی روشنی میں اس کا چہرہ دیکھا۔ بے ساختہ میرے منہ سے افنان نکل آیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے سامنے افنان کھڑا تھا۔ وہ دھیرے سے چلتا ہوا آیا اور میرے سامنے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اے سی چلنے کے باوجود جانے کیوں مجھے گرمی کا احساس ہوا۔ میں حیران تھی اور کچھ نیند میں بھی تھی، اس لیے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ سارا دن ہسپتال میں گزرا اس لیے تھکاوٹ ہو گئی۔ میں نے افنان سے پوچھا، تم یہاں کیسے؟ تم میرے گھر آ گئے؟ تم تو کراچی گئے ہوئے تھے نا؟ میں نے یہ پوچھا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، بولا تم پریشانی میں تھیں، گھر پر تنہا تھیں، تمہیں کیسے اکیلا چھوڑ دیتا؟ بس یہی سوچ کر وہاں سے تمہارے پاس بھاگا چلا آیا۔ اس کی بات سن کر میں مسکرا دی کہ اسے میرا کتنا خیال ہے۔ اس نے مجھے بیڈ پر لٹایا، خود بھی میرے ساتھ لیٹ گیا۔ وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ اندھیرے میں اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ ایک دم میں نیند کی وادیوں میں اتر گئی اور مجھے کوئی ہوش نہ رہی۔ بس نیند میں جاتے ہوئے میں نے صرف اتنا محسوس کیا تھا کہ افنان نے میری کمر کے گرد بازو حائل کیے تھے۔ کسی کا سہارا پاتے ہی میں پرسکون ہو گئی اور نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی، جب کھڑکی سے سورج کی روشنی آ کر سیدھا میرے چہرے پر پڑنے لگی، میں ایک دم اٹھ بیٹھی۔ رات والا منظر یاد کیا تو میرے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ سو میں نے فوراً اپنے پہلو میں دیکھا جہاں رات میں افنان لیٹا تھا، مگر میری مسکراہٹ غائب ہو گئی کیونکہ افنان بیڈ پر موجود نہیں تھا۔ میں نے واش روم میں دیکھا لیکن وہ وہاں نہیں تھا۔ میں نے اسے آوازیں دیتے ہوئے پورا گھر چھان مارا کہ وہ اتنی جلدی گھر کیسے چلا گیا، ابھی تو صرف 8 بج رہے تھے۔ مجھے بہت پریشانی ہوئی کہ وہ کہاں چلا گیا ہے، مجھے جگا تو دیتا۔ میں سیڑھیاں اترتی گھر کے دروازے کی طرف آئی تو میرے ہوش اڑ گئے کیونکہ دروازہ اندر سے اچھی طرح لاکڈ تھا، 3 کنڈیاں اندر سے لگی ہوئی تھیں۔ میں دنگ رہ گئی، سوچنے لگی کہ یہ کنڈیاں تو میں نے ہی رات کو لگائی تھیں، پھر افنان گھر کے اندر کیسے آ گیا تھا اور وہ گھر سے باہر کیسے جا سکتا تھا جب کنڈیاں اندر سے کھولی ہی نہیں گئی تھیں۔ باہر جانے کے لیے یقیناً ان بھاری کنڈیوں کو کھولنا پڑنا تھا۔ میں نے پریشانی سے کچھ یاد آنے پر افنان کو فون ملایا کہ میں اس سے پوچھتی ہوں کہ آخر ماجرا کیا ہے، وہ رات کو میرے دروازہ کھولے بنا گھر میں کیسے آیا اور پھر غائب کیسے ہو گیا۔ جب افنان نے کال ریسیو کر لی تو میں نے اس سے پوچھا، تم کہاں چلے گئے ہو افنان؟ اس نے کہا، میں نے بتایا تو تھا کراچی میں ہوں، ابھی بھی وہیں ہوں۔ اس کی بات سن کر میں سمجھی وہ مذاق کر رہا ہے، اس لیے میں نے اس سے کہا، مذاق مت کرو، یہ بتاؤ کل رات میرے گھر کیسے آئے تھے اور میرے اٹھنے سے پہلے چلے بھی گئے؟ میں نے پوچھا تو وہ ہنسنے لگا، بولا میں مذاق نہیں کر رہا، تم مذاق کر رہی ہو، میں کراچی سے تمہارے گھر کیسے آ سکتا ہوں، حالانکہ مجھے کراچی سے لاہور واپس آنے میں 1 دن لگے گا۔ اس نے کہا تو میں پریشان ہو گئی، مجھے لگا وہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن جب اس نے مجھے ویڈیو کال کی تو میں یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ وہ اس وقت کلفٹن کے بیچ میں واقع ایک ہوٹل میں تھا۔
यानी वो कराची में ही था। मैंने उससे पूछा कि क्या तुम वाकई रात को मेरे घर नहीं आए थे? अगर वो तुम नहीं थे तो वो कौन था जो रात को आया था? मैं डरते हुए बोली। वो कहने लगा, यकीनन तुमने रात को ख्वाब देखा होगा। इसके बाद अफनान ने फ़ोन बंद कर दिया। वो बोला कि अभी उसे किसी मीटिंग में जाना है, जबकि मैं शशदर खड़ी दरवाजे को देख रही थी। सोच रही थी कि रात में अगर अफनान नहीं आया तो वो कौन था जिसने मेरा हाथ भी पकड़ा था और मेरे साथ लेट भी गया था। जाने क्यों मेरा दिल ये मानने को तैयार ही नहीं था कि रात को मैंने वो सब ख्वाब में देखा था, मगर फिर मजबूरन मुझे यकीन करना पड़ा कि वो सब ख्वाब था। वैसे भी अफनान तो कभी मेरे घर आया ही नहीं था। जब वो पहले कभी नहीं आया था तो रात में क्यों आता? 1 हफ्ते के बाद अम्मी की डेथ हो गई। वो मुझे इस दुनिया में छोड़ कर जा चुकी थी। मैं अकेली रह गई। ये सदमा बहुत गहरा था। कुछ दिन रिश्तेदार और दोस्तों वगैरह ने दिल बहलाया तो मैं काफ़ी हद तक सब्र के दायरे में आ गई। अब मैं अक्सर जब कभी घर में होती तो अम्मी शिद्दत से याद आती थी। कभी कभार दिल बहलाने की खातिर मैं दोस्तों के घर चली जाती थी। पहले तो अम्मी मुझे रात के वक्त या बिला ज़रूरत घर से बाहर जाने पर टोक देती थी, लेकिन जब से अम्मी इस दुनिया से गई थी और मेरे सर पर किसी का सहारा नहीं रहा था, मैं कुछ ज़्यादा ही उड़ने लगी थी। कई देर सहेलियों के साथ घूमती रहती, कभी अफनान के साथ रेस्टोरेंट चली जाती। हर महीने अब्बू की पेंशन भी आती थी। अब चूंकि अम्मी नहीं थी इसलिए सब कुछ मैंने ही करना था। मैंने अफनान से कहा था कि हम शादी कर लेते हैं, लेकिन वो इनकार कर गया। बोला कि जब तक मैं वेल सेटल्ड नहीं हो जाता घर वाले मेरी शादी नहीं करेंगे। उसने मुझे समझाया तो मैं खामोश हो गई। अलबत्ता अभी भी हम बग़ैर निकाह और बग़ैर किसी रिश्ते के आपस में मिलते थे। आज भी मैं अफनान से मिलकर वापस आ रही थी। रिक्शा नहीं मिल रहा था इसलिए मैं चौक तक पैदल चलकर आ रही थी। अचानक रास्ते में सुनसान इलाके से गुजरते हुए सामने वही आदमी आ गया जो उम्र में मुझसे काफ़ी बड़ा था। अभी भी वो अंगारा बरसाती आंखों से मुझे देख रहा था। कहने लगा, तुम्हारी माँ मर गई है लेकिन अभी भी तुम्हें अक्ल नहीं आई। संभल जाओ और दीन पर अमल करो वरना पछताओगी। ये कहकर वो दरख्तों के बीच कहीं चला गया। मैं तो हैरान सी अपनी जगह पर खड़ी रह गई कि आखिर ये कौन था और मेरे बारे में कैसे जानता था। इसे कैसे पता चला कि मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया था, और इसे कैसे पता कि मैं दीन से दूर थी। मैं परेशानी में यही सब सोचते हुए घर आ गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आजकल मेरे साथ हो क्या रहा है। मुझे घर में भी तन्हा रहते हुए वहशत सी होने लगी थी। घर में कभी कभार ऐसा महसूस होता था जैसे मेरे अलावा भी यहाँ कोई मौजूद है, मगर मैं खुद को तसल्ली देती कि ऐसा कुछ नहीं है और ये सब मेरा वहम है। आज रात भी मैं अफनान से बात करते हुए बेड पर लेटी हुई थी जब मुझे किसी की आवाज़ आने लगी। मुझे यूँ महसूस हो रहा था जैसे ये आवाज़ मेरे ही घर से साथ वाले कमरे से आ रही है। उस आवाज़ पर गौर किया तो यूँ महसूस हुआ जैसे कोई कुरान मजीद की तिलावत कर रहा है। फिर मैंने सोचा शायद ये आवाज़ साथ वाले घर से आ रही है, क्योंकि मेरे घर में तो मेरे अलावा कोई है ही नहीं। किसी का कुरान मजीद की तिलावत करना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन ना जाने क्यों ये तिलावत सुनकर मुझे बहुत सुकून मिल रहा था। जब आवाज़ तेज़ हो गई तो मुझे तशवीश होने लगी। मेरा दिल डर रहा था, इसलिए मैं बेड से उतरी और दूसरे कमरे में जाने लगी ताकि देख सकूं कि वो आवाज़ें क्या वाकई साथ वाले कमरे से आ रही हैं या किसी और घर से। मैं उठकर दूसरे कमरे में आई और दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखकर उसे खोलना चाहा, लेकिन मेरे होश उड़ गए क्योंकि दरवाज़ा लॉक हो चुका था। दरवाज़ा उसी सूरत लॉक्ड हो सकता था जब उसे अंदर से लॉक किया गया हो। मैं कांपने लगी कि अंदर कोई मौजूद था, क्योंकि तिलावत की आवाज़ तो अंदर से ही आ रही थी। मैंने तो दरवाज़ा बाहर से लॉक नहीं किया था। कौन है? मैंने कांपती आवाज़ में पूछा, लेकिन अंदर से मुसलसल तिलावत की आवाज़ें आ रही थी। मैंने दरवाज़ा खोलने की काफ़ी कोशिश की लेकिन दरवाज़ा ना खुला, तो मैं कमरे से जाकर चाबी ले आई। मेरा फ़ोन बेड पर ही पड़ा रह गया। चाबी लाकर मैंने दरवाजे के लॉक में फंसाई, मगर फिर भी लॉक ना खुला, हालांकि ये चाबी इसी दरवाजे की थी। अब अंदर से तिलावत करने की आवाज़ आना बंद हो गई थी। अब जैसे ही मैंने चाबी लॉक में डालकर घुमाई, दरवाज़ा खुल गया। मैंने कांपते हुए अंदर झांका, लेकिन अंदर तो कोई नज़र नहीं आया। पूरा कमरा खाली था। मैंने वॉशरूम में भी देखा, फर्नीचर भी छान मारा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। फिर वो कौन था जो कमरे में तिलावत कर रहा था? डर के मारे मैं रोने लगी और अपने कमरे में आकर दरवाज़ा बंद कर दिया। अब मुझे डर लग रहा था। मैंने अफनान को फ़ोन मिलाया, उसे अपने डर के बारे में बताया और हर चीज़ उसके गोश गुजार कर दी। तो वो हंसने लगा। बोला, लगता है तुम अपनी अम्मी की वफ़ात के गम में हो, इसीलिए उल्टी सीधी चीज़ें महसूस हो रही हैं तुम्हें। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये सब तुम्हारा वहम है। अफनान की बात सुनकर मुझे सख्त मायूसी हुई। वो तो मेरी किसी बात पर यकीन करने को तैयार ही नहीं था। बड़ी मुश्किल से मुझे उस रात नींद आई और फिर ये सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ बल्कि शुरू हो गया। कभी मुझे अपने कमरे में कोई चलता फिरता महसूस होता, कभी छत पर किसी के गुर्राने की आवाज़ आती, कभी सामने दरख्त पर कोई उल्टा लटका हुआ नजर आता, कभी शीशों पर खून लगा होता।
میں اس گھر میں اکیلی رہ کر بہت وحشت میں آ چکی تھی۔ جب بھی میں افنان کو اپنے ساتھ ہونے والے واقعات کا بتاتی تو وہ یقین نہ کرتا، الٹا مجھے سمجھاتا کہ یہ تمہارا وہم ہے، امی کی وفات کی وجہ سے تم صدمے میں ہو۔ اب تو میں نے اسے بتانا ہی چھوڑ دیا تھا، البتہ مجھے یقین آ گیا تھا کہ اس گھر میں آصف ہے۔ یہی سب سوچتے ہوئے میں بیمار پڑ گئی۔ مجھے 104 بخار تھا، مجبوراً ڈاکٹر سے میڈیسن لے آئی۔ ان دنوں افنان بھی ضد کر رہا تھا کہ میں اس سے اکیلے میں ملوں، لیکن میرا بالکل دل نہیں تھا اس سے ملنے کا، کیونکہ میرے ساتھ جو واقعات ہو رہے تھے انہوں نے مجھے پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔ چونکہ دوا میں نیند کی گولی تھی اس لیے میں جلدی سو گئی، لیکن آدھی رات کو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی میرے اوپر آ کر جھکا ہے۔ میں نے نیند میں بمشکل آنکھیں کھولیں تو ہوش اڑ گیا، کیونکہ میرے اوپر کوئی عجیب سی مخلوق جھکی ہوئی تھی جس کی آنکھوں کی پتلیاں غائب تھیں، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ اس نے اپنی زبان نکالی اور میری پیشانی پر پھیرنے لگا۔ ڈر کے مارے میں بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو صبح ہو چکی تھی۔ مجھے اچانک رات والا واقعہ یاد آیا تو میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی، گرمی میں بھی میں کانپنے لگی۔ میں نے خود کو جھوٹی تسلی دی کہ جو رات ہوا وہ میرا خواب تھا، لیکن جب خود کو آئینے میں دیکھا تو ہوش اڑ گئے، کیونکہ میرے ماتھے پر سرخ نشان تھا۔ مجھے وہ منظر یاد آیا جب اس مخلوق نے اپنی زبان سے میری پیشانی کو چاٹا تھا۔ اب تو شک کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی کہ وہ سب میرا وہم ہے۔ مجھے 100% یقین تھا کہ اس گھر میں کچھ ہے۔ چاہ کر بھی میں افنان کو اس بارے میں نہ بتا پائی، کیونکہ مجھے معلوم تھا وہ مجھ پر یقین نہیں کرے گا، بلکہ الٹا میرا مذاق اڑائے گا۔ مجھے ہر وقت یوں محسوس ہوتا تھا جیسے میں کسی کی نگاہوں کے حصار میں ہوں۔ آج افنان نے مجھ سے ملنے کی بات کی تو میں نے ملنے سے انکار کر دیا، مگر اس کے اصرار پر میں نے اس سے کہا کہ کل مل لیں گے۔ یوں اگلے دن میں آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر تیار ہونے لگی۔ میں سوچ رہی تھی افنان سے کہوں گی کہ جلد ہی مجھ سے شادی کر لے، کیونکہ میں اب تنہا نہیں رہ سکتی۔ تنہائی سے مجھے وحشت سی ہوتی تھی۔ میں آئینے کے سامنے کھڑی یہ سب سوچ رہی تھی جب میں نے دیکھا آئینے میں اسی آصف کا عکس نمودار ہوا۔ وہ اتنا خوفناک تھا کہ اس کی ایک جھلک دیکھتے ہی میری چیخیں نکل گئیں۔ میں ڈر کر وہاں سے بھاگی اور گھر کو تالا لگا لیا۔ اب میرا رخ اسی ریسٹورنٹ کی جانب تھا جہاں افنان نے مجھے بلایا تھا۔ میں دل میں رو رہی تھی کہ یہ منحوس آصف پتہ نہیں کہاں سے میرے پیچھے پڑ گیا۔ اچھی بھلی میں زندگی گزار رہی تھی، اگر امی ہوتی تو میں اتنی تنہا نہ ہوتی اور نہ مجھے اس منحوس آصف سے ڈر لگتا۔ امی کو یاد کرتے ہوئے میں رو پڑی۔ ٹیکسی میں بیٹھ کر میں ریسٹورنٹ پہنچ گئی۔ وہاں افنان پہلے سے موجود تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اس کو بالکل بھی کچھ نہیں بتاؤں گی۔ میں نہیں چاہتی تھی وہ میرا مذاق اڑائے، مگر جانے کیوں جب اس نے مجھ سے میری طبیعت پوچھی اور میرے ماتھے پر اس سرخ نشان کے بارے میں پوچھا تو میں بے ساختہ رونے لگی۔ افنان نے خیریت پوچھا تو میں نے اسے اپنی سارا حال دل سنا دیا۔ مجھے اب لگ رہا تھا وہ میرا مذاق اڑائے گا، لیکن سخت حیرت ہوئی جب وہ بولا کہ مجھے تمہاری باتوں پر یقین ہے، اب تمہیں میں ہرگز اکیلا اس گھر میں نہیں چھوڑ سکتا۔ تم ایسا کرو، میرے اس فلیٹ میں رہو جو ابو نے میری سالگرہ پر مجھے گفٹ کیا تھا۔ اس کی بات سن کر مجھے خوشگوار حیرت ہوئی۔ اسے مجھ پر یقین تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم مجھ سے نکاح کر لو، مگر وہ ٹالنے لگا کہ ابھی ٹھیک وقت نہیں آیا وغیرہ وغیرہ۔ مجھے دکھ تو ہوا، لیکن میرے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ افنان مجھے اپنے فلیٹ میں رکھنے کی فیور کر رہا تھا۔ کم از کم وہاں اس سے میری ملاقات تو ہو جاتی، اور دوسرا اس کے فلیٹ میں رہ کر اس جن زادے سے بھی چھٹکارا مل جاتا۔ میں نے اس کے ساتھ جانے کی حامی بھر لی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ وہ آج رات مجھے لینے آئے گا، سو میں اپنا سامان پیک کر لوں، لیکن میں نہیں جانتی تھی ابھی مجھ پر کتنی آفات ٹوٹنی تھی۔ جب میں گھر آئی تو میرا ڈر ختم ہو چکا تھا، کیونکہ اس وقت مجھے صرف اور صرف خوشی تھی۔ میں نے اپنا ضروری سامان پیک کیا اور ایک نظر اس گھر پر ڈالی اور اسے تالا لگا دیا۔ میں سوچ رہی تھی کہ اب اس گھر میں تب تک واپس نہیں آؤں گی جب تک اس منحوس جن زادے کا سایہ واپس نہیں چلا جاتا۔ افنان مجھے لینے آ چکا تھا، اس لیے اس کی گاڑی میں بیٹھ کر ہم سیدھا اس کے فلیٹ میں گئے، جو میرے گھر سے تقریباً 1 گھنٹہ دور تھا۔ فلیٹ میں اس وقت سناٹا چھایا ہوا تھا، کیونکہ رات ہو رہی تھی۔ اس عمارت کی 10 منزلیں تھیں اور 5ویں منزل پر افنان کا فلیٹ تھا، جس کے 3 کمرے تھے۔ آج رات وہ فلیٹ میں ہی رک گیا تھا۔ میں جس بیڈ روم میں سوئی تھی اس کے ساتھ والے بیڈ روم میں افنان سویا تھا۔ آہستہ آہستہ افنان کے دل میں اپنی محبت دیکھ کر میں اس پر مزید فدا ہو گئی، اور پھر ایک رات افنان میرے قریب آنے لگا۔ چونکہ اس نے مجھے سہارا دیا تھا، اس لیے میں چاہ کر بھی اسے روک نہ پائی اور خود کو اس کے سپرد کر دیا۔ ہم دونوں نے ابھی تک نکاح نہیں کیا تھا۔ اس فلیٹ میں مجھے رہتے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا۔ میں خوش تھی، مگر میری پریشانی میں اضافہ تب ہوا جب افنان کی غیر موجودگی میں میرے کمرے میں موجود چیزیں خود بخود گرنے لگیں۔ یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ یوں لگ رہا تھا کوئی نادیدہ قوت اپنے غصے کا اظہار کر رہی ہے۔
یہ جاننے میں مجھے دیر نہیں لگی کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی جن زیادہ ہے جس نے میری زندگی عذاب بنائی ہوئی تھی۔ اب بک ریک میں سے کتابیں اڑتی ہوئی آئیں، میرے اوپر گرنے لگی۔ خوف سے میری جان جانے لگی۔ میں بھاگ کر کمرے سے نکلی، دوسرے کمرے میں آ کر کنڈی لگا لی تاکہ وہ جن زیادہ میرے پیچھے یہاں نہ آ جائے۔ میرا فون بھی اسی کمرے میں رہ گیا تھا، اس لیے افنان کو بلا نہیں سکتی تھی۔ میں ڈر کر دروازے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی، مگر اس کمرے میں بھی جیسے طوفان آنے لگا۔ ایک دم مٹی اور گرد میری آنکھوں میں جانے لگی۔ میں نے بلند آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کی تو یکا یک سناٹا چھا گیا۔ وہ طوفان بھی تھم گیا، چیزیں گرنے کا شور بھی ختم ہو گیا۔ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد سے پورے فلیٹ میں ایک پرسکون ماحول چھا گیا۔ میں نے افنان کو فون کر کے بلانے کا ارادہ ترک کیا اور فلیٹ کی صفائی کرنے لگی۔ جانے کیوں آیت الکرسی پڑھنے کے بعد سے میرا خوف ختم ہو گیا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ افنان خواہ پریشان ہو جائے گا، اس لیے اسے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں۔ اس فلیٹ میں آئے مجھے 3 مہینے گزر گئے۔ اس دوران میرے ساتھ عجیب و غریب واقعات ہوتے رہے۔ کبھی وہ جن زیادہ اچھے روپ میں میرے سامنے آتا تو کبھی انتہائی بھیانک روپ میں۔ میں نہیں جانتی تھی آخر وہ چاہتا کیا ہے۔ اب میں غور کر رہی تھی، افنان مجھ سے دور دور رہنے لگا تھا۔ وہ یہاں کم آتا تھا اور ایک دن مجھ پر جو انکشاف ہوا اس نے میری روح ہلا دی۔ افنان شادی کر رہا تھا اپنے گھر والوں کی پسند سے۔ میں نے روتے ہوئے اس سے کہا، افنان تم شادی مت کرو، گھر والوں کو میرے بارے میں بتاؤ، مجھ سے شادی کرو۔ لیکن افنان یہ سب کرنے کو تیار نہیں تھا، وہ بہانے بنا رہا تھا۔ یوں اس نے اپنے گھر والوں کی پسند سے شادی کر لی اور میں اس فلیٹ میں تنہا رہ گئی۔ میرا دل کر رہا تھا خود کو ختم کر لوں، مار ڈالوں۔ میرے پاس میرا ایک ہی تو سہارا تھا افنان، اور وہ بھی مجھ سے دور ہو گیا تھا۔ میں نے افنان کو اپنی محبت یاد دلائی تو اس نے مجھے اپنے فلیٹ سے نکال دیا۔ بولا، تم ایک بد کردار لڑکی ہو، تم نے مجھ سے دوستی رکھی، مجھ سے ملتی رہی، بنا رشتے کے مجھ سے تعلق بنایا۔ میں جانتا ہوں تم جیسی گھٹیا بد کردار لڑکی کے اور بھی لڑکوں سے تعلقات ہوں گے۔ میں تمہارے ساتھ وقت گزاری کر رہا تھا کیونکہ تم اسی لائق ہو۔ میں پاگل نہیں ہوں کہ تم جیسی بغیرت لڑکی کو اپنی بیوی بناؤں گا۔ افنان کی باتیں ہتھوڑے کی طرح میرے دل پر لگیں۔ میں اس کے پاؤں پڑ گئی، اس سے کہا کہ ایسا مت کرو، میں مر جاؤں گی۔ لیکن اسے مجھ پر ترس نہیں آیا، اس نے مجھے دھکا دیا، وہاں سے چلا گیا۔ اب میری آنکھیں کھل گئی تھیں۔ اس دوران مجھے افنان سے سخت نفرت ہو گئی تھی۔ اب مجھے پتا چل گیا تھا کہ میں نے افنان پر یقین کر کے اپنا سب کچھ گنوا دیا تھا۔ میں روتی ہوئی اجڑی ہوئی حالت میں اپنے گھر واپس آ گئی، اسی گھر میں جس میں خوف زدہ ہو کر میں گئی تھی۔ یہاں واپس آ کر میں پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ مجھے امی کی شدت سے یاد آئی تھی، جو ہمیشہ مجھے لڑکوں سے دور رہنے کی تلقین کرتی تھی۔ سمجھاتی تھی کہ بیٹا کبھی لڑکوں سے دوستی مت کرنا، مگر میں نے ان کی بات پر عمل نہیں کیا اور افنان سے دوستی کر لی۔ غلطی میری ہی تھی۔ اگر میں لالچ نہ کرتے ہوئے اس جیسے گھٹیا لڑکے سے دوستی نہ کرتی تو آج میری عزت بھی محفوظ ہوتی اور میں یوں رو بھی نہ رہی ہوتی۔ اسی اذیت نے مجھے بخار چڑھ گیا، مگر میں اس وقت اس حالت میں بالکل نہیں تھی کہ ڈاکٹر کے پاس جاتی۔ میں چاہتی تھی کہ ایسی اذیت ناک زندگی جینے سے بہتر تو یہی ہے کہ میں مر جاؤں، اس لیے میں خود کو اذیت دے رہی تھی۔ اس وقت پورا گھر گندا پڑا ہوا تھا۔ میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ گھر کو صاف کرتی یا اپنے کھانے پینے کا بندوبست کرتی۔ بھوک سے میرا برا حال تھا، اذیت میں ہی میں سو گئی۔ مگر جب آنکھ کھلی تو دیکھا پورا گھر چمک رہا تھا، جیسے کسی نے بہت محنت سے صاف کیا ہو۔ اس کے علاوہ کچن سے کھانے کی خوشبو بھی آ رہی تھی۔ میں جب کچن میں گئی تو سالن اور روٹی بنی ہوئی تھی۔ میں دنگ رہ گئی کہ یہ سب کس نے کیا، کیونکہ میرے علاوہ تو گھر پر کوئی نہیں تھا اور میں سو رہی تھی۔ پھر میرے ذہن میں اچانک خیال آیا کہ یہ ضرور اس جن زادے نے کیا ہوگا، لیکن میں حیران تھی کہ وہ میری مدد کیوں کر رہا تھا۔ خیر بھوک اتنی تھی کہ میں نے وہ کھانا کھا لیا۔ بیڈ پر مجھے میڈیسن پڑی ہوئی نظر آئی تو میں نے اسے بھی کھا لیا۔ وہ جن زادہ اب روز میری کوئی نہ کوئی مدد کرتے تھا۔ میں ابھی تک پریشان تھی کہ وہ ایسا کیوں کرتا تھا۔ ایک رات میں سو رہی تھی جب وہ میرے کمرے میں آیا اور میرے گرد اپنے بازو حائل کیے۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں غائب تھیں۔ میری نیند اڑ گئی، میں اس سے ڈر گئی۔ ڈر کر میں دوسرے کمرے میں بھاگ گئی۔ مجھے اس جن زادے کے ارادے بالکل ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ جس طرح وہ میرے قریب آنے کی کوشش کرتا تھا مجھے اس سے ڈر لگتا تھا کہ شاید وہ میرے ساتھ کچھ غلط کرنا چاہتا ہے۔ میں ایک بار پھر رونے لگی۔ اب اچانک ہی میرے کانوں میں آیت الکرسی کی آواز گونجنے لگی۔ یوں لگ رہا تھا ساتھ والے کمرے میں کوئی آیت الکرسی کی تلاوت کر رہا ہے۔ میں سمجھی یہ وہی جن زادہ ہے۔ پھر مجھے اس جن زادے سے جیسے نفرت محسوس ہوئی، جو میرے ساتھ غلط کرنے کی کوشش بھی کرتا تھا پھر اچھے کام بھی کرتا تھا۔ ساری رات میں سو نہیں سکی۔ ایک تو ڈر بھی لگ رہا تھا، دوسری بات یہ تھی کہ وہ جن زادہ ساتھ والے کمرے میں قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتا رہا۔
میں نے بے ساختہ قرآن مجید اپنی الماری میں سے اٹھایا اور اسے پڑھنے لگی۔ آج پہلی مرتبہ میں اتنے دل سے قرآن پڑھ رہی تھی اور اسے پڑھ کر مجھے اتنا سکون ملا کہ میں گہری نیند سو گئی۔ اس دن کے بعد میں روز قرآن مجید پڑھتی اور اب اس گھر میں اس جن زادے کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ مجھے معلوم تھا یہ سب اللہ سے دعا کا نتیجہ ہے، اس لیے اب میں نمازیں بھی پڑھنے لگی۔ مجھے یقین تھا وہ ڈر کر بھاگ گیا تھا، کیونکہ اللہ کے کلام میں بہت برکت ہوتی ہے۔ ایک دن مجھے اپنی دوست کے ذریعے خبر ملی کہ عفنان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ اس میں اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے اور اب وہ چلنے پھرنے سے قاصر ہے۔ اس کی معذوری کو دیکھ کر اس کی بیوی اس سے خلا کا مطالبہ کر رہی ہے۔ یہ سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی کہ عفنان جیسے گھٹیا شخص کے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے تھا۔ مجھے عفنان سے بالکل بھی ہمدردی محسوس نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ میں اب اس سے سخت نفرت کرتی تھی۔ اس رات مجھے بہت پرسکون اور خوشی کی نیند آئی کہ میرے مجرم کو اس کے کیے کی سزا مل گئی تھی۔ میں یوں ہی آنکھیں بند کر کے سو گئی۔ ابھی مجھے سوئے ہوئے بمشکل 1 گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ کسی کی دل دہلا دینے والی چیخ سنائی دی۔ صرف ایک چیخ ہی نہیں، مسلسل مجھے کئی چیخیں سنائی تھی۔ میں ڈر کر اٹھ گئی۔ یہ آواز 7 والے کمرے سے آ رہی تھی۔ میں دنگ رہ گئی اور پھر ہمت کر کے اٹھی، چپکے سے دروازے سے اندر جھانکا تو ہوش اڑ گیا۔ کمرے میں 2 جنزاد کھڑے تھے، ایک کھڑا تھا اور ایک بیٹھا ہوا تھا۔ کھڑے والے جنزادے نے اپنے ہاتھ کی مٹھی سے کوئی سفوف نکالا اور بیٹھے ہوئے جنزادے کے اوپر چھڑکا تو وہ تڑپتے ہوئے چیخیں مارنے لگا اور بہت جلد اس کا وجود ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر میں ڈر گئی اور اپنے کمرے میں بھاگی۔ قرآن مجید کی تلاوت اونچی آواز میں کرنے لگی تاکہ وہ جن زیادہ بھاگ جائے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اگر وہ جن زیادہ میرے کمرے میں پہنچ گیا تو مجھے مار ڈالے گا، لیکن ہوش میرے تب اڑے جب وہ دروازے کے آر پار ہو کر کمرے میں آ گیا۔ میں ڈر رہی تھی، اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی کہ مجھے مت مارو۔ میری فریاد سن کر وہ مسکرا دیا، بولا میں نے تمہاری زندگی بچانے میں مدد کی ہے، میں کس طرح تمہیں مار سکتا ہوں؟ تم مجھے اپنا دوست اور ہمدرد سمجھو۔ اس کے نرم لہجے پر میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ مسکراتا ہوا میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور اس نے مجھے کچھ بتانا شروع کیا۔ وہ بولا میرا نام حارث ہے اور میرا تعلق جنات کے قبیلے سے ہے، کیونکہ میں بھی ایک جن زادہ ہوں۔ مجھے شروع سے انسانوں سے بہت پیار تھا، میں اکثر انسانوں کی دنیا میں گھومتا رہتا تھا۔ میں نے اپنا ٹھکانہ تمہارے گھر کے سامنے والے درخت پر بنایا ہوا تھا۔ میں وہاں رہتا تھا، اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ میں تہجد کی نماز پڑھنے اٹھتا تھا تو دیکھتا تھا تمہاری امی بھی نماز پڑھ رہی ہیں۔ مجھے یہ بات بہت پسند آتی تھی، لیکن پھر دکھ ہوتا تھا کہ تم کیوں نماز اور تہجد نہیں پڑھتی۔ اس وقت تم 15 سال کی تھی جب مجھے تم سے شدید محبت ہو گئی تھی۔ اس وقت تمہارے ابو اس دنیا سے چلے گئے تھے اور میرا دل کر رہا تھا کہ تمہیں حوصلہ دوں، تمہارے آنسو صاف کروں، لیکن میں ایسا نہ کر سکا۔ جب مجھے لگا کہ میرا تم سے پیار شدت پکڑ رہا ہے تو میں پریشان ہو گیا، کیونکہ یہ ٹھیک بات نہیں تھی۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے دین میں جنات اور انسان میں محبت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے میں واپس اپنی دنیا میں چلا گیا، کیونکہ میں اپنی حدود نہیں توڑنا چاہتا تھا۔ کئی سال بعد میرا دل کیا کہ تم سے ملنے کو، تو میں واپس آ گیا، لیکن میں نے دیکھا کہ تم پہلے جیسی معصوم نہیں رہی، بلکہ تم نے کسی لڑکے سے دوستی کر لی ہے اور تم اس کے ساتھ جانے کہاں کہاں جاتی ہو۔ اس لیے اس رات میں روپ بدل کر تمہارے پاس آیا تاکہ تمہیں خبردار کر دوں۔ میں تمہیں اپنی اصلیت نہیں بتا سکتا تھا، اس لیے تمہیں خبردار کر کے وہاں سے چلا گیا، لیکن تم نے میری کوئی بات نہ سنی۔ کئی دفعہ اشاروں سے میں نے تمہیں نماز قرآن کی طرف راغب کرنا چاہا، مگر تم پر کوئی اثر نہ ہوا۔ میں بلند آواز سے قرآن پڑھتا تھا کہ شاید تمہارا دل نرم پڑے اور تم قرآن اور اللہ کو یاد کرو، کیونکہ تمہارے دین سے دور ہونے کی وجہ سے اس کافر جن زادے کو تم پر قابض ہونے کا موقع مل گیا۔ وہ تمہارے قریب آنے کی کوشش کرتا تھا، تمہیں پریشان کرتا تھا تاکہ تمہیں اپنے ساتھ اپنی دنیا میں لے جائے اور تمہارا غلط استعمال کرے۔ میں نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ مجھ سے طاقتور تھا۔ ہم دونوں کے درمیان ایک جنگ چھڑ گئی تھی۔ میں تمہیں اس سے بچانے کی کوشش کرتا تھا، لیکن وہ پھر تمہارے قریب آنے لگتا، تمہیں خوف زدہ کرتا۔ اسے بھگانے کی خاطر میں تمہارے گھر میں قرآن کی تلاوت کرتا، جسے سن کر وہ وقتی طور پر بھاگ جاتا تھا، مگر ایک دن اس نے مجھے اپنی طاقت سے قید کر لیا اور میں تمہیں آگے کے حالات کے بارے میں خبردار نہ کر سکا، اور تم اس مکار انسان عفنان کے پاس چلی گئی، اور اس جن زادے نے تمہارے وجود میں داخل ہو کر تم سے غلط کام کروائے اور تمہیں عفنان کے آگے بے بس کر دیا۔ میں نے اس قید میں رہ کر دن رات اللہ سے دعا مانگی اور اس نے مجھے اس کافر جن زادے کی قید سے آزاد کروا دیا۔ میں نے اپنے قبیلے کے نیک بزرگ سے ایک صفوف تیار کروایا اور آج میں نے اس کافر جن زادے کو اس صفوف کے ذریعے مار ڈالا جو انسانوں کو تنگ کرتا ہے اور ان کے ساتھ برا کرتا ہے۔ وہ اپنی باتیں مکمل کر چکا تھا
جبکہ میں ہکا بکا رہ گئی۔ اب مجھے سمجھ آیا تھا کہ یہ حارث جن زادہ میری مدد کرتا تھا، اور وہ برا جن زادہ مجھے خوفزدہ کر کے، ڈرا کے میرے ساتھ برا کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ مسلمان جن زادے حارث نے بتایا کہ اگر تم نماز قرآن پڑھتی تو وہ جن زادہ تمہاری زندگی میں داخل نہ ہو پاتا۔ تم اللہ سے دور تھی، اس لیے اس جن زادے کو تمہیں تنگ کرنے کا موقع ملا۔ اگر تم نے اب نماز قرآن اور اللہ کا ذکر مستقل طور پر کرنا نہ شروع کیا تو مزید برے جنات تم پر حملہ کریں گے، کیونکہ تمہارے گھر کے سامنے 2 اور درخت ہیں اور ان پر کافر جنات کا بسیرا ہے۔ اگر انہوں نے کبھی تمہیں بے پردہ دیکھ لیا تو وہ تم پر حاوی ہونے کی کوشش کریں گے۔ اس جن زادے نے میری آنکھیں کھول دی تھیں اور اب مجھے اپنی غلطی نظر آئی تھی۔ اگر میں نماز پڑھتی، قرآن پڑھتی، اللہ کا ذکر کرتی تو اس برے جن زادے سے بھی محفوظ رہتی اور افنان بھی میرا فائدہ نہ اٹھا پاتا۔ میں یہ سوچ کر رونے لگی کہ میں نے ہمیشہ اللہ کی نافرمانی کی تھی، لیکن اس کے باوجود اس نے مجھے تنہا نہیں چھوڑا تھا، افنان سے میرا بدلہ لیا تھا اور اس نیک جن زادے کو میری زندگی میں بھیجا تھا اور برے جن زادے سے میری جان بچائی تھی۔ اسی لمحے میں نے اللہ سے وعدہ کیا، میں اب ساری نمازیں ہمیشہ پڑھوں گی۔ میری بات سن کر وہ حارث جن زادہ بھی خوش ہوا۔ بہت جلد اس جن زادے نے ایک اچھے انسان سے میری شادی کروا دی اور پھر اپنی زندگی میں واپس لوٹ گیا۔ مجھے اچھی طرح یقین ہو چکا تھا کہ وہ جن زادہ مجھ سے واقعی سچی محبت کرتا تھا، اس لیے تو اس نے ہمیشہ میری مدد کی تھی، اور اس کی محبت اتنی سچی تھی کہ اللہ کی حدود کو قائم کرتے ہوئے اس نے میرے بجائے ایک جن زادی سے ہی شادی کی تھی۔ حارث جن زادے نے کبھی مجھے چھوا بھی نہیں تھا۔ میں خواہش کرنے لگی کہ کاش میں بھی اللہ سے اتنی ہی محبت کرنے لگوں جتنی حارث جن زادے کو تھی۔ اب میں راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھتی تھی، اور ہادی جیسے نیک لڑکے سے شادی کرنے کے بعد میری دنیا خوبصورت ہو گئی تھی، اور اب میں اللہ کا شکر کرتی تھی کہ افنان جیسے دھوکے باز انسان سے میری جان چھوٹ گئی۔ اگر آپ میری جگہ ہوتی تو آپ کیا کرتی؟